ناظرین السلام علیکم. اس سیریز مدرز آف معصومین علیہ السلام میں ہم ایسی محترم والداؤں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ایسے معصوم اس زمانے کو پال کر دیے جو ہمارے لیے مثال ہیں. پچھلی بار ہم نے بات کی تھی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی کہ کیسے انہوں نے اپنے زمانے میں لوگوں کی دقیانوسی سوچ کو ختم کیا، لوگوں کے ذہنوں کو بدلا اور ایک نئی مثال قائم کی. اور اسی مثالی خاتون کی آج ہم دختر کی بات کریں گے، یعنی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. یعنی یہ وہ ہیں جنہوں نے امام حسنین علیہ السلام ہم لوگوں کو دیے اور دین اسلام پر قربان بھی کیے. ویسے تو اس بی بی سے کون واقف نہیں ہے، لیکن آئیے کچھ اور ان کی زندگی کے پہلوؤں کے بارے میں جانتے ہیں. اور ایک بار پھر ہماری اس میں رہنمائی کریں گی ذاکرہ تفسیر رضوی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپا، ہماری یہ جو سیریز چل رہی ہیں الحمدللہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اب واقف ہو چکے ہیں ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ایک بار پھر ہماری رہنمائی کے لیے آئیں. تو آپا بی بی زہرا کے بارے میں بتائیے کہ آپ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی. اور ہم سب جانتے کہ ان کی ولادت دین اسلام آنے کے بعد ہوئی ہے، تو مسلمانوں پر اس وقت حالات کیسے تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المبین. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آیت مبارکہ تطہیر سورہ احزاب میں پروردگار عالم نے جس معصومہ کی طہارت کی گواہی دی ہو، اس معصومہ کے بارے میں ہم جیسے گناہگار لب کھولیں، یہ ایک طرح سے جرأت ہوگی. لہٰذا اس جرأت میں میں امام زمان سے توسل کروں گی کہ مولا ہماری مدد کریں انشاءاللہ. آپ سب سے پہلے جب بی بی کی ولادت کے سلسلے سے سوال کر رہی ہیں تو کون نہیں جانتا کہ ان کی ولادت کے موقع سے پہلے نبی کریم کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی تھی. جی، ساری دنیا جانتی ہے، تاریخ اسلام دنیا کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ نبی کریم کے بیٹے ہوئے، 2 بیٹے اللہ نے دیے، لیکن خداوند کریم نے ان دونوں کو واپس لے لیا اپنی بارگاہ میں. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ نبی کے پاس اب کوئی اولاد نہیں ہے تو لوگوں نے نبی کریم کو ابتر کا طعنہ دیا. جب ابتر کا طعنہ دیا گیا، نبی کریم کا دل رنجیدہ ہوا، غمگین ہوئے. اللہ نے دیکھا میرا حبیب غم میں ہے، پوری دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاشق ہے، لیکن خود پروردگار عالم ان کا عاشق ہے. معبود نے دیکھا کہ جب میرا حبیب غم میں ہے، رنجیدہ ہے، پریشان ہے، سورہ کوثر نازل کی. اور سورہ کوثر نازل کر کے اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر. ہم تمہیں کوثر دیں گے، ہم تمہیں کوثر سے نوازیں گے. تمام مفسرین قرآن نے لفظ کوثر کو جناب فاطمہ زہرا کی ذات گرامی بتایا ہے کہ اللہ اس سورہ میں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں فاطمہ دیں گے اور ایسی بیٹی عطا کریں گے کہ پھر اے میرے حبیب تمہاری نسل قیامت تک باقی رہے گی، تمہارا دشمن ابتر ہو جائے گا. اس لیے کہ ابتر اسے کہتے ہیں جس کی نسل بڑھانے والا کوئی نہ ہو، جو مقطوع النسل ہو گیا ہو. لہٰذا اللہ نے کہا تمہاری نسل برقرار رہے گی، دشمن کی نسل منقطع ہو جائے گی. آج دنیا دیکھ سکتی ہے پوری کائنات میں ہر گوشے میں امیر المؤمنین کے چاہنے والے شہزادی کونین کی اولاد سادات کرام آپ کو مل جائیں گی. اللہ نے اپنے حبیب کو دلاسا دیا، اور دلاسا دینے کے بعد ان کی ولادت کا انتظام کیسا کیا. خداوند کریم نے جب چاہا کہ نور فاطمہ کو زمین پر اتارے تو اللہ وہ خدا جس نے وحی کو، آیات قرآنی کو جبرائیل کے ذریعے سے نبی تک پہنچایا، اب درمیان سے جبرائیل کا وسیلہ بھی ہٹا لیا. اچھا، جب اور کہا جی، اور کہا اے میرے حبیب اب نور سیدہ کو لے کر جبرائیل تمہارے پاس نہیں آئیں گے،
یہ نور ایسا ہے کہ اسے لینے کے لیے تمہیں آسمان پر آنا پڑے گا. اور خداوند کریم نے معراج کی منزلوں سے نبی کو گزارا. اس معراج کی منزل پر نور فاطمہ کو عطا کیا، اور نور فاطمہ کو عطا کرنے کے بعد جب جناب خدیجۃ الکبریٰ تک یہ نور منتقل ہو رہا تھا، اس کا بھی ایک الگ انتظام کیا گیا. پروردگار عالم نے کہا 40 دن تک تمہیں خدیجۃ الکبریٰ سے جدا رہنا ہوگا. اور غار حرا میں نبی کریم چلے جاتے ہیں، ہاں، اور وہاں 40 دن گزارتے ہیں عبادتوں میں، اور پھر جب واپس پلٹ کر آتے ہیں تو نور فاطمہ کو خدیجۃ الکبریٰ تک منتقل کیا جاتا ہے. یہ انتظامات پروردگار عالم نے کر کے بتایا کہ یہ وہ طاہرہ، وہ صدیقہ، وہ راضیہ اور مرضیہ ہیں کہ جن کو لینے کے لیے خود نبی آسمان کی بلندیوں کے سفر کو طے کرتے ہیں، اور جب زمین پر یہ اتاری جاتی ہیں، جب زمین پر ان کا نور چمکتا ہے تو ان کے نور سے پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے. ایسا نور تھا ان کے اندر کہ تاریخ گواہ ہے. کتاب بیت الاحزان شیخ عباس قمی اس میں لکھتے ہیں کہ جب یہ محراب عبادت میں بیٹھتی تھی، سارے مکے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب بی بی مسلح پر ہے، اب بی بی مسلح پر ہے. اس لیے کہ پورا مکہ، اور پھر اس کے بعد جب مدینے آئی تو پورے مدینے والوں کو خبر ہو جاتی تھی کہ بی بی اب مسلح پہ بیٹھی ہیں، جس کی وجہ سے ایک نور ساطع ہوتا تھا ان کے گھر سے، اور وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا. یہ وہ شہزادی، ان کی ولادت کے سلسلے سے اگر آپ تاریخ آپ جاننا چاہیں تو 20 جمادی الثانی ان کی ولادت ہے. 5 بعثت کا 5واں سال تھا. اگر ہم اس طرح سے دیکھیں بعثت کا 5واں سال، یعنی نبی کریم کو جو بعثت ملی ہے، مبعوث ہوئے ہیں وہ 40 سال کی عمر میں، اور 40 سال کی عمر نبی کریم کی، پھر 5ویں بعثت میں نبی کریم کے گھر میں یہ بیٹی آتی ہے، یعنی اس وقت نبی کریم کی عمر مبارک 45 سال تھی. 45 سال کی نبی کریم کی عمر مبارک ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ تقریباً اسی ایج میں، لوگ جو کہتے ہیں کہ بہت ضعیف ہو چکی تھی وغیرہ، وہ پہلے ہم رد کر چکے ہیں، اس بارے میں ہم بات کر چکے ہیں. یہ انتظام معبود حقیقی کا تھا، اور ان کے سلسلے سے قرآن کی صرف ایک آیت نہیں، بہت ساری آیات ان کی صداقت و طہارت کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر مسیحوں کے مقابلے میں نبی کو کسی کو لے جانا ہوا، کوئی خاتون اگر گئی ہے مباہلے میں تو وہ یہی ہے. اگر آیت اطعام اللہ کو نازل کرنا ہوا تو وہ یہی بی بی تھی جن کی شان میں اللہ نے آیت اطعام نازل کی ہے. اور بہت ساری قرآن کی آیات ہے جو ان کی فضیلت میں اللہ نے نازل کی. جی بے شک. اپا، مسلمانوں پر اس وقت حالات کیسے تھے، اس کا تھوڑا سا ذکر کریے کہ جس وقت بی بی اس دنیا میں آئی ہیں. یہ دور جاہلیت کہا جائے گا، اور سب جانتے ہیں، اس پر روشنی ڈالنے کی مزید ضرورت نہیں ہے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ بیٹیوں کو بہت زیادہ اذیت دینے والی چیز سمجھا جاتا تھا، یا بے عزتی کرنے والی چیز سمجھا جاتا تھا، ذلت سمجھا جاتا تھا، خواری سمجھی جاتی تھی بیٹیاں. اور جب بیٹیاں آتی تھیں تو ان کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، دفن کر دیا جاتا تھا. ایسے حالات تھے اس وقت جب شہزادی کونین دنیا میں آئی ہیں. اور اس وقت بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا نہیں ہے تو نسل آگے نہیں بڑھے گی. لہٰذا اللہ نے ان تمام چیزوں کا جواب دیتے ہوئے ایک بیٹی دی، تاکہ تمہیں سمجھ میں آئے کہ بیٹی عزت دیتی ہے، عزت نیلام نہیں کرتی ہے. بیٹی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے کافی ہے، بیٹے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آج پوری کائنات میں اگر سادات آپ کو کہیں نظر آتے ہیں، آپ کس کی اولاد اسے کہتے ہیں؟ شہزادی کونین کی اولاد ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ بیٹیوں سے نسل آگے نہیں بڑھتی؟ نبی کریم کی جتنی بھی نسل آج تک دنیا میں قائم ہے وہ ایک بیٹی کے ذریعے سے آگے بڑھی ہے، اور آج تک وہ نسل، قیامت تک بھی جو نسل باقی رہے گی وہ شہزادی کونین کی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد اگر ہم آج بھی اسی سوچ پر باقی ہیں کہ بیٹا ہونا ضروری ہے اور بیٹی ہے تو نسل آگے نہیں بڑھے گی، تو یعنی ہم خود پر افسوس کریں کہ ہم نے شاید شہزادی کو اس طرح سے نہیں سمجھا جیسے سمجھنے کا حق تھا. بے شک، سبحان اللہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے. کیا شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بچپن کے بارے میں ہمیں کچھ ملتا ہے کہ کیسا وقت تھا، یا انہوں نے اپنی والدہ کے ساتھ کتنا عرصہ گزارا؟ اگر ہم ان کے بچپن کی بات کریں تو بہت زیادہ تاریخ ان کے بچپن کے بارے میں بات نہیں کرتی ہے، اور بہت ان کے بچپنے کے بارے میں یا عالم جوانی کے بارے میں بہت زیادہ کوئی چیزیں روایات میں نہیں آئی ہیں.
ہاں اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ جس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ عقد میں آ گئی تھیں نبی کریم کی، سارا عرب ناراض تھا، مکے والے سارے ناراض تھے اور شہزادی کو پوری طرح سے بائیکاٹ کر دیا تھا۔ جس وقت جناب شہزادی کونین بھی شکم میں آئی ہیں، اس وقت بھی ان کی تنہائی کو دور کرنے والا کوئی نہ تھا، کوئی آتا ہی نہیں تھا ان کو دلاسا دینے کے لیے۔ لہٰذا روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ شکم میں تھیں شہزادی کونین اور اپنی ماں کو اداس دیکھتی تھی تو شکم سے باتیں کرتی تھی، اپنی ماں سے باتیں کرتی تھی، دلاسے دیا کرتی تھی، تسلی دیتی تھی کہ اے مادر گرامی، کوئی آپ کا ساتھ دے نہ دے، آپ کی یہ بیٹی آپ کے ساتھ ہے، آپ اداس نہ ہو کہ عنقریب آپ کی تنہائی کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب رسول اسلام گھر آتے ہیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ بتاتی ہیں کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ہے آپ کے جانے کے بعد۔ تو نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا تھا کہ اے خدیجہ، وہ بچہ نہیں بچی ہے، یعنی وہ بیٹا نہیں، وہ تمہاری بیٹی ہے، اور وہ تمہارا اس طرح سے ساتھ دے گی کہ ایک دن تمہاری تنہائی ختم ہو جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا بھی کہ ملیکۃ العرب کی بیٹی ہونے کے باوجود ان کا جو بچپن گزرا ہے، بچپن کا جو عرصہ ان کا گزرا ہے، وہ شیب ابی طالب میں گزرا ہے، اور شیب ابی طالب کے حالات آپ سب جانتے ہیں۔ معصوم سی بچی ہے، کمسنی کا عالم ہے، اور اس کمسنی میں بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، جب وہ روایات میں پڑھتی ہوں تو پورے وجود کو میں اپنے کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے پاتی ہوں کہ لوگ نکلتے تھے شیب ابی طالب سے اور اونٹوں کے جو چمڑے ہوتے تھے اسے اٹھا کے لاتے تھے، دھوتے تھے، اور پھر اس چمڑے کو پکا کے اسے بھون کر کھایا جاتا تھا۔ اپنی بھوک کو اس طرح سے مٹایا گیا ہے، اور اس دور میں شہزادی نے اپنی ماں کا ساتھ دیا ہے، بچپنے کے عالم میں بھی اپنی ماں کے ساتھ رہیں۔ ایک کوئی ایسی روایت نظر نہیں آتی جہاں کمسنی کے عالم میں شیب ابی طالب میں جناب فاطمہ نے اپنی ماں سے کہا ہو آپ میرے لیے انتظام کریں، جبکہ جانتی ہیں کہ ان کی والدہ ایک وقت میں کتنی امیر رہی ہیں اور کتنی شکایت نہیں، شکوہ نہیں، کمسنی میں بھی اپنی ماں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی رہیں۔ یہ کردار ان کے بچپن کا ملتا ہے۔ جی بہت خوب۔ ابا اب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عقد کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ان کی شادی امام علیہ السلام کے ساتھ کیسے ہوئی، کس نے کروائی، کیا حالات تھے وہ؟ پوری دنیا میں چونکہ یہ شادی کا جو جشن ہے وہ بڑا انتظام کے ساتھ منایا جاتا ہے، لہٰذا سارے انسان کو تقریباً اہل تشیع اور اہل تسنن کے ہر فرد کو ان کے عقد کے حالات معلوم ہیں، لیکن ایک مختصر سی روایت آپ کی خدمت میں نقل کروں کہ ہجرت کا دوسرا سال تھا، یعنی مکے سے ہجرت کر کے آ گئے تھے، اور پہلی ذی الحج تھی، ذی الحج کی پہلی تاریخ تھی جب فاطمۃ الزہرا کا عقد ہوا ہے امیر المؤمنین سے۔ کتاب کوکب دری فصل چہرم میں لکھا ہوا ہے کہ امیر المؤمنین نے جب ارادہ کیا کہ میں شادی کروں، عقد کروں فاطمۃ الزہرا سے، تو وہ آتے ہیں نبی کریم کی خدمت میں اور آ کے سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ نبی عرض کرتے ہیں کچھ کہنے آئے ہو؟ امیر المؤمنین کہتے ہیں آپ جانتے ہیں تو پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ مجھے حیا آ رہی ہے کہنے میں نا، آپ جانتے ہیں تو سوال نہ کریں۔ نبی نے فرمایا نہیں، میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کہو جو بات تم کہنے کے لیے آئے ہو۔ امیر المؤمنین نے اس موقع پر کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا عقد مجھ سے ہو۔ نبی اس وقت مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا یا علی، میں جانتا تھا تم اس کام کے لیے آئے ہو اور تم یہ بات کہنے آئے ہو، اس لیے کہ تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل آ چکے ہیں، جبرائیل نے مجھے بتا دیا ہے، اور اللہ نے تمہارے آنے سے پہلے میری بیٹی کے ساتھ تمہارا عقد آسمان پر کر دیا ہے، آسمان پر تمہارا عقد ہو چکا ہے، اب زمین پر تمہارا عقد میری بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ یہاں صرف 2 سے 3 نقطے آپ کی خدمت میں کہ جب امیر المؤمنین آ کر کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے عقد، تو نبی کریم نے فوراً اپنی بیٹی سے سوال کیا تھا راضی ہو یا ناراض ہو۔ اچھا، اور صرف امیر المؤمنین کے آنے پر نہیں، اس سے پہلے بھی جتنے رشتے آئے تھے ہر رشتے پر جا کر پوچھا تھا راضی ہو یا نہیں راضی ہو۔ بیٹی کی خوشی کو دیکھ کر سمجھے تھے کہ راضی ہیں، اور بیٹی کی ناراضگی کو دیکھ کر، ان کی اداسی کو دیکھ کر سمجھے تھے کہ راضی نہیں ہیں، اور امیر المؤمنین سے جب وہ رضامندی ظاہر کی ہے تو عقد ہوا ہے زمین پر۔
ایک اور بات کہ مہر کی جو رقم ہے وہ پہلے ادا کی گئی رقم پہلے امیر المؤمنین نے دے دی تھی، جس کو 500 درہم کہا جاتا ہے. زرع بیچی تھی، تلوار بیچی تھی، اور اسی سے سارا سامان مہیا کیا گیا تھا. ایک نقطہ جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں مشہور ہے یہ، اور ہر جگہ پر یہ پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، منقبت میں بھی آتا ہے، قصیدے میں بھی آتا ہے کہ جو پانی پوری کائنات میں ہے وہ اللہ نے بطور مہر شہزادی کو دیا، جی وہ بی بی کے مہر میں. جب میں اس مہر پر ریسرچ کر رہی تھی تو مجھے علماء کا یہ جملہ ملا کہ اسے مہر نہیں کہا جا سکتا. اللہ نے جو دیا، جو پانی ہم کہتے ہیں قصیدوں میں کہ مہر دیا گیا، تو اسے مہر نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ مہر شوہر دیتا ہے. اچھا، تو پھر وہ رقم جو شوہر کی دیتا طرف ہے سے وہ عقد کے موقع پر طے کی جاتی ہے اسے مہر کہا جاتا ہے. اچھا تو یہ جو پانی بطور مہر ہم کہتے ہیں کہ بی بی کو دیا گیا، اسے مہر نہیں کہا جا سکتا، جی اسے تحفہ کہا جائے گا. اللہ نے بطور تحفہ دیا ہے. مہر شوہر دیتا ہے، جی 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 اور شوہر نے مہر 500 درہم دے دیا تھا. خدا نے جو پانی دیا ہے پوری کائنات کا شہزادی کونین کو، دریا جو دیے، باقاعدہ دریاؤں کے نام بھی بتائے گئے جس میں دریائے فرات بھی شامل ہے، کہ بی بی کو بطور تحفہ دیا گیا تھا. ماشاء اللہ. یہی وجہ ہے کہ امام حسین کربلا کی سرزمین پر اس فرات کو بہتا ہوا دیکھ کر افسوس کرتے ہیں کہ یہ وہی فرات ہے جو میری ماں کو بطور تحفہ اللہ نے دیا تھا، اور آج اسی فرات میں سے مجھے پانی پینے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے. آپا کیا جیسے آپ نے کہا کہ مہر تو 500 مولا علی کی طرف سے 500 درہم کا تھا، پر ہم اکثر جیسے منقبات میں سنتے ہیں کہ لڑکا ہے خدا کے گھر کا، تو جب لڑکا خدا کے گھر کا ہے تو خدا کے گھر سے آ رہا ہے مہر، تو پھر مطلب مہر میں ہوا شامل، مہر کیونکہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہو رہی ہے، رائٹ؟ جی، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بیٹا ہی خدا کا ہے. اچھا ٹھیک ہے، جی، بندہ ہے، بندہ ہی ہے. علی بندہ ہے. فرق ہے، دیکھیں بندگی میں اور بیٹا ہونے میں فرق ہے. بے شک. اور سورہ توحید یہ کہہ چکی ہے کہ نہ وہ کسی کا بابا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. بہت خوب، جزاک جی. اللہ. اب آپ یہ بتائیں کہ بیوی کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسے پہلو ہیں جن کے بارے میں ہم اتنا واقف نہیں ہیں، جیسے ان کے اطراف کے لوگ، ان کے ساتھ کیسے تعلقات تھے بیوی کے، کیا کچھ ایسی روایتیں ملتی ہیں جس میں ہمیں ان کا کردار، ان کے بارے میں کچھ ملتا ہو کہ بیوی کس طرح رہتی تھی اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ؟ اطراف کے لوگوں میں جو سب سے زیادہ مشہور شہزادی کا کردار تھا وہ سخاوت ہے. بی بی کا لوگوں کو کھلانا، اچھا، مسکینوں کو پالنا، غریبوں کو روٹیاں پہنچانا، یہ اطراف میں بی بی کے مشہور تھا. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب کوئی مدینے کی گلیوں میں بھوکا نظر آتا تھا تو لوگ اس سے کہتے تھے زہرا کا دروازہ ہوتے ہوئے بھوکے ہو، اچھا، تم وہاں نہیں گئے، تم ایک بار جاؤ تو صحیح. وہ ایسا در ہے کہ اگر بھوکا چلا جائے تو وہ اپنی ردا دے دیں گی مگر تمہیں بھوکا نہیں رہنے دیں گی. وہ اپنے گلے کا ہار دے دیں گی مگر تمہیں بھوکا نہیں رہنے دیں گی. وہ اپنے بچوں کے سامنے کی روٹیاں تمہیں دے دیں گی مگر تمہیں بھوکا نہیں رہنے دیں گی. اطراف کے ہر انسان کو اس بات کا یقین تھا کہ جب تک در علی پر فاطمۃ الزہرا موجود ہیں تب تک کوئی ایک بھوکا وہاں سے خالی نہیں جا سکتا. ہر ایک کو وہاں سے عطا ہوا ہے اور ہر ایک نے اس در کا صدقہ کھایا ہے. رک کر دعا کروں گی کہ اللہ ہمیں بھی اسی در کا ہمیشہ صدقہ دیتا رہے. بس یہ کہتے ہوئے کہ اگر ہم دیکھیں ان کے اطراف میں جو ان کے آس پاس لوگ رہتے تھے، میں صرف اگر 2 مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. جناب فضہ کی، ٹھیک ہے، جناب فضہ کیا بن کر آئی تھی؟ کنیز بن کر آئی تھی. کنیز ہوتے ہوئے بچوں نے اس کنیز کو کیا کہہ کے پکارا؟ ماں کہہ کے پکارا. یہ جو ماں کنیز کو کہہ رہے ہیں بچے کس وجہ سے؟ ماں کی تربیت کی وجہ سے. ماں نے بتایا کہ کنیز نہیں ہے، ماں کہنا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا، یہی وہ جناب فضہ ہیں جن کو شہزادی کونین نے ایسی معرفت عطا کی کہ انہوں نے پھر کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام تک امامت کی مدد کی اور حفاظت کرتی رہی. شہزادی زینب کی حفاظت کرتی رہی، ہر گام پر وہ آگے بڑھتی رہی. اور
اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کیا. ٹھیک, حبش کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی اور ان کے در پہ جھاڑو لگانا اپنے لیے زیادہ مناسب سمجھا. دوسری ہستی اگر میں آپ کی خدمت میں لوں, جناب ام ایمن. تاریخ کہتی ہے کہ ام ایمن نے جب شہزادی کونین کو امیر المؤمنین نے قبر کے حوالے کر دیا تو مدینہ ہی چھوڑ دیا, اور مدینہ چھوڑ کر باہر نکل گئی, اور وہ کہتی ہوئی جا رہی تھی کہ جس شہر میں زہرا نہ ہو اب وہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے. اس طرح سے زندگی گزاری ہے کہ جس شہر سے وہ چلی گئیں لوگوں نے وہ شہر چھوڑ دیا. جناب ام ایمن چھوڑ کر مدینہ چلی جاتی ہیں, اور پھر وہ پورا واقعات جو صحرا میں ان کو پیاس لگی تھی وہ سارے واقعات بھی بیان کیے گئے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کنیزیں جو گھر کے اندر ہیں ان کے ساتھ ان کا اس طرح سے سلوک رہا یا اس طرح سے نرمی ان سے پیش آئیں, بلکہ باقی جو باہر کے تھے, جناب سلمان, جناب ابو ذر, جناب قمبر, یہ تمام جب بھی در زہرا پر آتے تھے آنے کے بعد جھاڑو لگانے کی اجازت مانگتے تھے. یہ اس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ لوگ ان کے در پر جھاڑو لگانے کو شرف سمجھ رہے ہیں. اور آج بھی باقی ہے وہ کہہ دے کام کرنے کا لوگوں کے اندر جذبہ کہ ان کے اولاد کے حرم میں جا کر وہ جھاڑو لگانے کا جذبہ آج بھی برقرار ہے, جو جناب سلمان کے اندر تھا, جناب قمبر کے اندر تھا. ان کے دروازے پہ جناب سلمان نے آ کے بھی روٹیاں کھائی ہیں, ان کے دروازے پر آ کے جناب قمبر نے بھی روٹیاں کھائی ہیں. اور ان کے دروازے پہ وہ مکالمہ بھی بڑا خوبصورت ہے نا, جب جناب سلمان اور جناب فضہ نے باتیں کی تھی, ہاں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے, اور جناب سلمان کہہ رہے تھے کہ میں نے تو امیر المؤمنین سے سیکھا ہے. جناب فضہ نے فخر سے کہا تھا تم ایک سے سیکھتے ہو, میں دونوں سے سیکھتی ہوں. یعنی میرے پاس شہزادی کی ذات بھی ہے, تم صرف علی سے سیکھتے ہو, میں نے علی سے بھی سیکھا ہے, میں نے فاطمہ سے بھی سیکھا ہے. یہ جو ان کے ساتھ ایک بار رہ لے کچھ لمحے کے لیے بھی, پھر ان کے در کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتا. سبط جعفر صاحب کا وہ جملہ قیامت تک یاد رہے گا کہ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر, در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں, جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا, راس جس کو تیری نوکری آ گئی. بے شک, سبحان اللہ, بہت خوبصورت. آپ شہزادی کے علم کے بارے میں کچھ بتائیے کہ ان کا علم کیسا تھا اور کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش انجام دی. 2 باتیں اگر میں کہہ دوں تو شاید خلاصہ ہو جائے گا. علم کی بلندی ایسی ہے کہ کنیز ساتھ میں زندگی گزار لے تو 20 سال قرآن کی آیتوں میں بات کرتی ہے. بہت خوب, سبحان اللہ. کافی ہو گیا, ایک جملہ ہی کافی ہے ہمارے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کہ ان کے علم کی بلندی کیسی رہی ہوگی, کہ جو ان کے ساتھ رہ لیا, زندگی گزار لی, پھر وہ قرآن کی آیتوں کے علاوہ بات ہی نہیں کرتی. 20 سال تک قرآن کی آیتوں سے جناب فضہ بات کرتی رہیں. اور دوسرا اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو خطبہ فدق کو دیکھیں. ہم خطبہ فدق کی گہرائی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ان کے علم کا عالم کیا ہے, ان کے علم کی بلندی کیا ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے, درک نہیں کر سکتے. مختصر سا ایک خطبہ ہے شہزادی کونین کا, خطبہ فدق, ایک مختصر سا, اور بڑے بڑے علماء نے اس خطبے کی تشریح کی ہے. تشریح کرنے کے بعد ہر عالم نے اس کے نیچے جملہ لکھا ہے کہ یہ تشریح میں نے اس اعتبار سے کی ہے کہ اس خطبے میں میں جو سمجھاؤں میں نے وہ لکھا ہے. بی بی کیا کہنا چاہتی ہیں وہ میں نے نہیں لکھا. یعنی ہم سمجھ ہی نہیں پائے, ہم جتنا سمجھ رہے ہیں اپنے سمجھ کے اعتبار سے ہم نے لکھا ہے. شہزادی کیا سمجھانا چاہ رہی ہیں اس خطبے میں ہم نہیں سمجھ پائے. یعنی جن کے بیان کردہ خطبے کو لوگ نہ سمجھ سکیں, ان کے علم کو لوگ کیسے سمجھ سکیں گے, ان کے علم کی منزلت کو لوگ کیسے سمجھ سکیں گے. اپنے ننھے سے بچے کے اندر ایسا علم داخل کیا ہے شہزادی نے کہ روز مسجد میں جو خطبہ سن کر آتے ہیں وہ سناتے ہیں امام حسن, لیکن ایک دن سناتے ہوئے زبان لکنت کرتی ہے. جب امیر المؤمنین چھپ کر سن رہے تھے تو لکنت کرنے کی جب وجہ پوچھی کہ کیوں آج زبان میں لکنت ہے, تو ننھا سا بچہ کہتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے بڑا مجھے دیکھ رہا ہے. ہاں, یہ علم ایسے ٹرانسفر ہوا ہے امام حسن کے اندر. تو جن کے معصوم بچوں کے اندر ایسا علم ہے, امیر المؤمنین کے پاس لوگ مسئلے کو حل کروانے آتے تھے, مولا امام حسن کی طرف اشارہ کرتے تھے, اس سے پوچھو وہ حل کر دے گا.
سوال بھی بتاتے تھے مولا حسن، جواب بھی بتاتے تھے. سوال بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. جن کے بچوں کے بچپنے کے علم کا یہ عالم ہے، اس ماں کے علم کے بارے میں ہم کیسے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. بہت خوب. آپا جیسے آخری مرحلہ ہے یہ کہ شہزادی کی شہادت کا واقعہ بتائیں کہ کس طرح ان کی شہادت ہوئی، مختصر بتائیں، اور ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ 28 صفر حبیب خدا آنکھیں بند ہوتی ہیں، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پورے عالم میں آپ یوں کہہ دیں سیاہ آندھی چلتی ہے. پہلی ربیع الاول ہوتی ہے جی. جب شہزادی کونین کے دروازے پر آگ لگائی جاتی ہے، جب ان کے شکم میں 6 مہینے کے بچے کی شہادت وجود میں آتی ہے، جی. اور اس سے زخمی ہونے کے بعد، پسلیاں ٹوٹ جانے کے بعد شہزادی بستر علالت پر رہتی ہیں تقریباً 75 یا 95 ڈیز، جو ابھی انشاءاللہ ایام فاطمیہ میں مجلسیں ہوں گی. بی بی حیات رہیں، اور اس کے بعد شہزادی کونین اسی زخموں کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہوئیں، جو زخم امت نے دیے تھے، جو زخم نبی کے چاہنے والوں نے دیے تھے. اس زخم کا عالم یہ تھا کہ تاریخ کہتی ہے پسلیاں ٹوٹ جانے کے بعد شہزادی ہاتھ اٹھا کر سلام نہ کر سکیں. شہزادی اپنے ہاتھوں سے تسبیح اٹھا کے پڑھتی تھی تو تسبیح زمین پر گر جاتی تھی. اور بی بی جو مرثیہ بیان کیا جاتا ہے نا، سبت علیہ مصائب، کہ بابا وہ ظلم ہوئے، اگر یہ تو مرثیے کا صرف ایک جملہ ہے نا، پورا مرثیہ اگر ہم پڑھیں تو اس کا ایک جملہ مجھے بہت رلاتا ہے. شہزادی نے اپنے اس مرثیے میں ایک جملہ یہ بھی کہا، بابا یہ امت، آپ کی امت جب مجھے ستانے آتی ہے تو میں ان سے بچنے کے لیے اپنی ابا کو سامنے کر دیتی ہوں، میں اپنی ردا کے ذریعے سے خود کی حفاظت کرتی ہوں، اور جب میں اپنی ردا، اپنی چادر آگے کرتی ہوں تو یہ لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، اور اپنی حفاظت کے لیے میں نے اپنی ردا کا سہارا لیا. اور اپنے بابا کی قبر مبارک پر جا کر بی بی نے فریاد کی وہاں پر کہ بابا آپ کی امت نے میرا وہ حال کیا ہے کہ تسبیح پڑھنا چاہتی ہوں تو ہاتھوں سے زمین پر گر جاتی ہے تسبیح. اس طرح سے بی بی نے زخموں کے ساتھ 75 ڈیز یا 95 ڈیز زندگی گزاری اور دنیا سے رخصت ہوئیں. امیر المؤمنین اپنی تنہائی کے ساتھ بی بی کا جنازہ اٹھاتے ہیں رات کی تاریکی میں، اور بقیع میں جا کے دفن کیا گیا. 3 احتمال دیے گئے ہیں، یا بقیع میں قبر مبارک ہے، یا خود ان کے گھر میں ہے، یا اپنے بابا کے پہلو میں ہے. کون سی جگہ ہے؟ انشاءاللہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور کے بعد ان کی قبر مبارک کی اصل جو جگہ ہے اس کو ہمیں اور آپ کو بتائیں گے. جزاک اللہ آپا، بہت خوبصورت، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. ناظرین، یہ تھی ایک کوشش بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی پر نظر ڈالنے کی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارے اس شو سے کچھ ایسی معلومات ہوئی ہوگی جو شاید پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا. ابھی مجھے دیجیے اجازت، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور معصوم کی والدہ کا تذکرہ لے کر. شکریہ، خدا حافظ.